جتنے بھی مومنین عزادار یہاں تشریف فرما ہے، آپ کے آگے اگر ایک فرد کی بھی جگہ ہے تو میں ملتمس ہوں آپ لوگ آگے آ جائیے، تو پیچھے مزید اعلیٰ گھروں پہ بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی، اتنا ہی نظر ملے گا۔ اگر ایک کی جگہ بھی ہے تو وہاں شاید 20-30 لوگوں کی آخر تک جگہ بن جائے گی۔ سارا اجر آپ کو، سلامت رہیے، آباد رہیے، برائے خوشنودی سرکار سید الشہداء بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری 8ویں مجلس بعنوان فضائل عاشور۔ آج چونکہ بعد از اختتام مجلس شبیہ رہوار مولا حسین بادشاہ، تو یقیناً شہادت عظمیٰ کے حوالے سے جہاں تک ممکن ہو سکا مسائل کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کم و بیش 1 سال کا وعدہ ہے۔ ویسے تو پچھلے سال بھی میں نے الہی قوت کی جنگ آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کی، لیکن پھر بھی بہت سے ماتمی عزادار تشنف ہے کہ مولا حسین بادشاہ کی جنگ کے حوالے سے مزید بھی بات ہو۔ 7 دن کا جو سفر ہم نے کل تک کیا ابھی جاری ہے، آج بھی اسی کے گرد میں گیا ہوں انشاءاللہ، اور کل بھی اس سے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ عاشور ایک دن، ایک یوم، چند پہر پر مشتمل کسی دن میں قید نہیں ہے، بلکہ عاشور اتنا وسیع ہے کہ عاشور نے توحید سے لے کر ولایت تک سب کو سمیٹ کر محفوظ کر دیا۔ ایک عاشور، توحید خطرے میں تھی، محفوظ ہو گئی۔ رسالت کے لیے ایسے خطبے دیے کہ پھر خاتم النبیین کے حوالے سے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ولایت ہو یا امامت، مالک حسین بادشاہ نے ایک عاشور کو اتنی جہتوں میں تقسیم کیا کہ جب تقسیم ہوا، توجہ میرے پاس ظاہری بات ہے مالک کی جنگ تک جانا ہے اور مفصل پڑھنا ہے، اب بانیان کی بھی خواہش رہی
تو اس لیے ابتدائی سفر بہت تیز ہے۔ حسین بادشاہ نے اس عاشور کو اتنی جہتوں میں تقسیم کیا، کسی جہت میں توحید نظر آ رہی ہے، کہیں رسالت، کہیں امامت، کہیں ولایت، کہیں قرآن، کہیں صلاح، کہیں دین، تمام جہتوں میں آپ کو سب نظر آئے گا۔ جب تقسیم کیا عاشور کو تو اتنی جہتوں میں الگ الگ نظر آیا، اور جب یہی عاشور سمٹ گیا تو صرف حسین نظر آیا۔ سلامت رہیے۔ یہ سارا سمٹ گیا تو پھر صرف حسین نظر آیا۔ میں نے جتنے واقعات اور کردار پچھلے سال حصہ اول اور اب جتنے بھی عاشور کے حوالے سے مالک حسین کے ساتھیوں کے آپ کے آگے رکھے، ان سے ایک بات ثابت ہے جو جملے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ حسین نے تقسیم کیا تو الگ الگ جہتوں میں عاشور نظر آ رہا ہے ابھی تک، اور یہی جب سمٹ گیا تو پھر حسین نظر آ رہا ہے۔ کاش زمانہ حسین کے انتخاب، حسین کے چناؤ کو اس طرح دیکھتا جس طرح حسین نے انتخاب کیا اور چناؤ کیا، تو سمجھ آ جاتی۔ جملے کی قدر کیجیے گا، بہت تمہید ہو گئی، آج نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں میں۔ سمٹا صرف حسین نظر آیا۔ جتنی وسعت تھی جب وہ سمٹی تو حسین نظر آئی۔ وسعت کیا تھی؟ حسین تقسیم کر رہے ہیں، توحید، امامت، ولایت، دین، قرآن، سب سمٹا وہی عاشور حسین کی طرح۔ وہاں اس دن کا سورج غروب ہوا، یہاں حسینیت کا سورج طلوع ہوا۔ حسینیت کا سورج طلوع ہوا، ایسا طلوع ہوا کہ اب اسے غروب ہے ہی نہیں۔ سلام علیکم۔ دھیرے دھیرے آپ آباد رہیے، بس یہی اصل کام ہے کہ آپ کا جو ایک جمود ہے، جو ایک سخوت ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ کے کاموں سے نیچے سرک جائے، تو پھر میں اصل نقطے کی طرف آؤں۔ حسینیت کا سورج طلوع ہوا، آج بھی حسینیت کا سورج طلوع ہے۔ حسینیت کے سورج کے آفتاب کو دیکھیے، جو پہر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب سورج بالکل آپ کے سر پہ ہوتا ہے، بالکل۔ اب الگ الگ جگہوں پہ اس کے الگ الگ نام ہیں، میں وہاں نہیں جا رہا، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے تب سب کچھ عیاں ہوتا ہے، سب کچھ عیاں ہوتا ہے۔ بس حسینیت کا سورج طلوع ہو کر جب اس کیفیت میں آئے گا، اسی کو قائم کے ظہور کے لیے وقت معلوم کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن سب کچھ عیاں ہو جائے گا، سب صاف نظر آئے گا۔ جو خود چھپا رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ یعنی میں نے ایک جملے میں بہت بڑی بات کو سمیٹا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار قائم نے، میرے مولا المنتقم نے، منتقم سار اللہ نے جب انتقام لینا ہے تو انتقام ہے سار اللہ کا۔ سار اللہ کہتے ہیں اللہ کا خون، اللہ کا خون نظر آئے کس کس کے دامن میں ہے تو آفتاب صرف حسینیت کا ہوگا، جس کی روشنی میں نظر آئے گا۔ حسین کا لہو حسین کا تو نہیں۔ السلام علیکم یا صاحب اللہ، السلام علیکم یا صاحب ابنا صاحب۔ سلسلہ طویل ہے، ابھی تو ہم یہیں پہ ہیں۔ اللہ کا خون، کیوں؟ جب وجہ اللہ ہے، جب لسان اللہ ہے، جب عین اللہ ہے، جب اذن اللہ ہے، جب صدرت اللہ ہے، جب جنب اللہ ہے، جب ساق اللہ ہے، جب روح اللہ ہے، جب نفس اللہ ہے،
جب مشیت اللہ ہے، جب ارادت اللہ ہے، جب باب اللہ ہے، جب سر اللہ ہے، جب ولی اللہ ہے، تو سار اللہ کیوں نہیں ہے؟ آپ سلامت رہیے بھیا، پھر سار اللہ کیوں نہیں ہے؟ دراصل باقی جگہوں پہ بس نہیں چلا، وج اللہ مانے وج اللہ، مانے وج چہرہ، وج اللہ مانے وج اللہ، ید اللہ کے معنی ید اللہ۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، جس کا عقیدہ اسے مبارک، آپ جانتے ہیں دم اور دکھا چینی کا میں عادی نہیں، اور عقائد پہ کبھی میں نے کسی بھی حوالے سے انگلی اٹھائی نہیں۔ بھیا اپنے عقیدے کی فکر کیجئے، اسے سنبھالیے، دوسرے پہ نہ جائیے گا۔ بادشاہ نے آ کے آپ سے آپ کا پوچھنا ہے، ساتھی کا نہیں۔ دوسروں کے سیدھے کرنے چلے، اپنا نہ بیڑا غرق کر لینا۔ بہت تیزی سے مکمل کر کے میں آؤں گا اپنی بات پہ، اور آپ دیکھیں گے میرا ساتھ ایسے دیتے رہیے گا۔ مالک حسین آباد رکھیں کہ کس طرح اسی سمت میں چلتے ہوئے ہم مسلمان پہ آ جائیں گے جو پڑھنا ہے۔ میں نے وج اللہ وج حسین، حسین وج اللہ ید اللہ لسان اللہ۔ حسین مدینے میں کہا نہیں تھا دربار میں جب بیعت مانگی تھی کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، دست خدا ہے۔ آغاز نہیں تو پڑھا، میرا ہاتھ نہیں، دست خدا ہے، عین اللہ۔ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ یا خدا دیکھ رہا ہے۔ زیارت نہ زیارت اللہ، جس نے ہمیں دیکھا اللہ کی زیارت کی۔ ایک جملہ بھی کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ جو آپ کی سماعتوں سے نہ گزرا ہو، نظروں سے نہ گزرا ہو، پڑھا ہے، سنا ہے، انہی کو سمیٹ کے نتیجہ دوں گا۔ کچھ نیا ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے، ابھی وضاحت کا آج وقت نہیں ہے، دیکھیں شاید کل مزید موقع ملا تو۔ ید اللہ حسین، وج اللہ حسین، سر اللہ حسین، صدرت اللہ حسین، جم اللہ حسین، حسین۔ ایک بات بتائیے، اللہ نے قرآن میں ضمانت لی ہے، قرآن میں کہہ دیا میرا حبیب اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ ایک بات طے ہو گئی کہ مالک محمد بادشاہ، اللہ نے پہر الگ الگ نہیں کیے تھے۔ حبیب ہفتے کے ان دنوں میں بولے گا تو میں بول رہا ہوں، فلاں فلاں مہینے میں نہیں، صبح و شام میں الگ الگ کیا۔ اللہ کہہ رہا حبیب بولتا ہی نہیں ہے جب تک، تو پھر ماننا پڑے گا۔ صرف بسم اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، صرف الف لام میم ذالک نہیں، حبیب جب بولا اللہ بولا، تو پھر حبیب جب بولے اللہ بولے۔ اب کرو ترجمہ، حبیب کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے کہنے پہ حسین منی وانا منال۔ نظام ایک رکھیے، اللہ کے کہنے پہ حبیب کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا، حبیب کہیے حسین منی وانا من الحسین۔ حسین اس حدیث میں دو بار ہیں۔ مالک محمد نے اپنا اسم نہیں رکھا، اسی لیے کاش دنیا سمجھے کون کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں حسینی رہنما ہیں۔
مجھے بھی بتایا گیا کہ قریب ایسی ہی تعداد باہر بھی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں، آگے والے تو میں نے دیکھ لیے، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو دیجیے گا، کچھ لوگ اور بیٹھ جائیں گے. مجھے بھی بتایا گیا کیونکہ باہر بھی سب وہ گلی مین روڈ تک فل ہو گئی، کچھ لوگ اندر آ جائیں گے. میں نے پیغام دے دیا. خیر اب توجہ رکھیے گا، وہ کہہ رہا ہے حسین وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک بات بتائیے بس مجھے، اس سے آسان میں کر نہیں سکتا. خطابت میں اس سے شائستگی، اس سے زیادہ اور آسانی پتہ نہیں کیا پیدا ہوگی. فضائل میں سنیے گا، ظاہر بات ہے فضائل عاشورہ ہے تو باتیں تو ایسی ہیں جو آپ کے دل پہ دستک دیں گی، لیکن فضائل میں آئیے پھر عبادت بھی کریں گے. بادشاہ مالک حسین کے ظاہری بدن اطہر سے سر کاٹ لیا گیا، نوکے نیزہ. ایک بات تو بتائیے، ایک بات بتائیے، زندگی گزر گئی حسین بادشاہ کا ظاہری سر اطہر، زندگی گزر گئی، موت مر گئی، مالک حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہے. یہ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ بدن سے کٹنے کے بعد سر بول کیسے رہا ہے؟ بڑی ہی سادہ اور سامنے کی بات ہے. کوئی نیا معاملہ ہے کیا؟ کوئی ایسا نقطہ لے کے آئے کہ جو پہلی بار 1400 سال میں ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے. نوکے نیزہ پہ مالک نے کلام کیا، نوکے نیزہ پہ کلام کیا، بس یہ کہہ کے واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے، حسین آپ کو سلام. رکیے، حسین نے کچھ کیا ہے. نوکے نیزہ پر حسین صرف کلام نہیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ تاریخ کے تمام مفتیان اکرام اور مولوی صاحبان سے کہیے کان لگا کے سنیں اور دیکھ کے بتائیں، حسین نے جو قرآن پڑھا معاذ اللہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ تو بھائی جس کا نواسا سرکٹ کے بھی نوکے نیزہ پہ قرآن صحیح پڑھے، اس کا نانا ہزیان معاذ اللہ. اپنی دل کی مراداں پوریاں کرنے واسطے آپ سلامت رہیے. اب آپ رہیے تیزی سے میرے ساتھ آئیں. وقت جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں جائے کہ پھر دامن میں گنجائش بھی نہ رہے. مالک حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا. قرآن جسے آپ زندگی کہتے ہیں وہ گزر گئی ہے، گزر گئی ہے. وہ جسے آپ زندگی سمجھتے ہیں وہ گزر چکی ہے. جسے آپ موت سمجھتے ہیں وہ مر گئی ہے. حسین کلام کر کے بتاتا ہے نہ زندگی سے زندہ تھے نہ موت سے مرے ہیں. شاباش، مل کے حیدری. کلام کر کے حسین بتا رہے بھائی نہ زندگی سے ہم زندہ ہیں نہ موت سے مرے ہیں. دیکھو کلام کر کے میں بتا رہا ہوں، وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. حسین نے جس نہج پہ جا کے اللہ کی توحید کو رکھ لیا کٹے سر کے ساتھ، حسین جس بلندی پہ گیا پتہ نہیں اور کبریائی کسے کہتے ہیں، لیکن حسین نے نوکے نیزہ پہ کلام کر کے بتایا. اور کون ہے؟ یا وہ بنا بدن کے بول رہا ہے یا حسین. بس تیزی سے آج میرے ساتھ اس کو جلدی سے ہم سمجھ لیں گے اور اسی نہج پہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. یا حسین نے وہ تو ہے ہی ذات باقی الوجود نا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، پھر بھی کلام تو کرتا ہے. اب وہ جہاں سے چاہے اپنا کلام پیدا کرے، یہ اس کی قدرت ہے. ستم ظریفی اتنی ہے. میں پھر جملہ دہراؤں گا جو پہلے کہہ چکا. آج کچھ ایسے صاحبان بھی ہیں جو پچھلے دنوں میں نہیں تھے تو اپنا ہی کہا دہرا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کاش لوگوں نے قرآن
ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا، آپ سلامت رہیے تو یاد ہوتا. اللہ ابراہیم کو موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا ہے. کبھی درخت میں سے آواز آ گئی، کبھی دیوار سے آواز آئی، موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں. دیوار معاذ اللہ، اللہ تو بول کون رہا ہے؟ دیوار اللہ. اس نہج پر آ کر مان لیا جائے گا اللہ کی قدرت ہے. دیوار سے آواز آئے تو اللہ کی ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ نو کے نیزہ پہ جو آواز آ رہی ہے اللہ کی ہے. کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار، کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضا ہے انقلاب. نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سے بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. بے شک، کیوں؟ وہ مٹھی جس ہاتھ کی ہے وہی تو ید اللہ ہے. ید اللہ ہے، اس کے اختیار میں ہے جو کچھ ہے، اسی کے اختیار میں ہے. جیسے مان رہے ہو دیوار سے آواز آئی، درخت سے آواز، اب زندگی گزر گئی، موت مر گئی، حسین بول رہے ہیں نہ، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ حسین کے سر سے وہ بول رہا ہے، حسین کے سر سے وہ بول رہا ہے. وہ وجود نہیں رکھتا، وہ وجود نہیں رکھتا. سب کہتے ہیں وہ شہرت کے قریب ہے، سب کہتے ہیں نا وہ شہرت کے قریب ہے. بھائی وہ قریب ہے، دور تو تم ہو. آپ سلامت رہیے. میں حسینیہ رہنبیہ ہے اس لیے میں ایسے جملے کہہ دیتا ہوں اور یہیں پہ قدر ہو جاتی ہے. وہ تو قریب ہے، دور تو ہم اور آپ ہیں نا، قریب تو وہ ہے. ایک بات بتائیے، دعا کی قبولیت کی مالک نے نشانی کیا بتائی؟ قربت. اتنے قریب ہو جاؤ، جتنے قریب ہو دعا کے قبول ہونے کی اتنی ہی زیادہ یقین کی منزل ہو جائے گی. قربت، دعا ایسے مانگو ہی ایسے آہستگی کے ساتھ، یا اللہ یا اللہ. اچھا ٹھیک ہے آپ کا انداز ہے تو بسم اللہ، لیکن ایسے کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں؟ وہ یہاں ہے. آہستہ سے بولو، آہستہ سے بات، یہی ہے. سن لو اتنا قریب ہے. جب یہاں محسوس کرو گے تو سوچو پھر قربت کہاں گئی، کتنی قربت ہوئی. یا یہاں دونوں صورتوں میں تمام عالم انسان میں سب کہیں گے ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہے. اب یہاں شرک نہیں ہو رہا. جب میں کہوں گا حسین کے یہاں تھا، اس نے پھر بھی کٹنے سے بچا لیا. بچا لیا. یہاں تھا پھر بھی کٹنے نہیں دی توحید. زمانہ سمجھا کہاں ہے نیزے پہ بولنے کی وجہ کیا تھی. ابھی تو میں خدا نخواستہ کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، مالک معاف کرے، میں کہاں عالم اور علم کہاں، طالب علم ہونے کا بھی ہم بس نقل ہی کرتے ہیں. علم تو وہ ہے. کاش زمانہ سمجھتا نوکے نیزہ پہ بولنے کی وجہ. یہاں لوگ ابھی یہی نہیں طے کر پائے حسین نے آیتیں کون سی پڑھی.
اب آپ کو بتائیں کہ کون سی آیتیں پڑھی، کیوں سورہ کہف پڑھا، سورہ کہف کی کون کون سی آیتیں پڑھی، کیا کیا اس کے پیچھے جو راز ہے، جب وہ پتا چلے تو زمانے کو پتا چلے کہ حسین نوک نیزہ پر صرف آیتیں نہیں پڑھ رہے تھے، پورا خطاب کر رہے تھے۔ کائنات میں واحد وہ حسین ہے جس نے ممبر نوک سنا کو بنایا ہو۔ واحد ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حسین۔ ہمیں دیکھو، ہم دیکھو، ہمیں دیکھو، اچھے سے دیکھو، اتنا دیکھو، جملہ ضائع تو نہیں، ہاں آپ کی توجہ اور یہ تجسس بھری نگاہیں کہہ رہی ہیں نہیں ہو، ہمیں دیکھو، دیکھو، ہمیں حسین کہہ رہے ہیں، کاش یہ حسین کہہ رہے ہیں آپ تک پہنچ جائے بات۔ حسین کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھو، دیکھو ہمیں کون ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہمیں دیکھو، محمد رسول اللہ پڑھتے ہو ہمیں دیکھو، تم علی اللہ پڑھتے ہو ہمیں دیکھو، تم کون ہو، ایشور بھگوان کہتے ہیں ہمیں دیکھو، آپ گاڈ والے ہو ہمیں دیکھو، یزدان والے ہمیں دیکھو، آہورا والے ہمیں دیکھو، بھائی تم جو بھی ہو ہمیں دیکھو، اور اتنا دیکھو کہ اندھے ہو جاؤ پھر کچھ نظر نہ آئے۔ ہمیں دیکھو، اتنا دیکھو کہ اندھے ہو جاؤ، جب اندھے ہو جاؤ گے تب ہی تو بینائی آئے گی، تبھی تو پتا چلے گا کیوں لڑ رہے تھے، گاڈ وہ ہے، ایشور وہ ہے، بھگوان وہ ہے، اللہ وہ ہے، تم سب لڑے جا رہے ہو، اکیلا حسین کھڑا ہے، وہ گزرا گاڈ والا، وہ گزرا عیسائی، وہ آیا عبد مسیح، حسین کو دیکھا، صرف حسین کو دیکھ کر وہاب قلبی اندھا ہو گیا، جیسے اتنا غور سے دیکھا، کبھی سورج کو دیکھو نا اندھے ہو جاؤ گے، زیادہ نہ دیکھنا، یہ تو یہ سورج ہے، وہ توحید کا سورج ہے، توحید کا سورج ہے، تھوڑی دیر اس وہ تو توحید کا سورج ہے نا، ہم توحید کے سورج کو غور سے دیکھو، وہاب قلبی نے توحید کے سورج کو غور سے دیکھا، آنکھیں چکاچوند، آنکھیں چدھا دو، اندھیرا، اندھا ہو گیا، جیسے ہی اندھا ہوا نظر آ گئی، بینائی آ گئی، اب کیا دیکھ رہا ہے، اب اسے اور کچھ دکھ ہی نہیں رہا سوائے وحدت کے، اب جو اسے دکھا سب کچھ اسی میں دکھا، سب کچھ۔ اب وہاں کو ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی کا سفر کر کے پنجگانہ پڑھ کے آئے، اب وہاں کو ضرورت نہیں ہے ساری زندگی کا سفر کرے اور روزے مکمل کرے، اب وہاں کو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کرے، اب وہاں کو ضرورت نہیں ہے کہ حج کر کے آئے، کیوں؟ اب وہ جسے دیکھ رہا ہے خالی لفظوں میں گم ہو، اب وہ جسے دیکھ رہا ہے یہی منظر دیکھا تھا خواجہ صاحب نے، اور یہی دیکھ رہا تھا معین الدین چشتی نے، یہی دیکھا، یہی دیکھا وہاب قلبی نے، دیکھتے ہی کہا دین است حسین، دین است حسین، جب آنکھیں آئی تب نظر آیا دین حسین ہے، جب آنکھیں آئی تب نظر آیا دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ بس اب گھڑی دیکھ کے بھی کہوں نا تو آخری جملے کی گنجائش ہے، آ جاؤ تیزی سے پھر بادشاہ کی جنگ، کیونکہ اسی تسلسل میں ہم اپنی عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ لکھا ہے نا، صرف یہاں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بھی ایک دن گزرنے کے بعد مستقل شب عاشور سے سارا دن جو چیز سب سے زیادہ چلے گی ہر 5-10 منٹ کے بعد، ہر پروگرام کے بعد، وہ یہی ہوا ہے شاہ است حسین، بادشاہ، دین است حسین، دین پناہ، سرکاری ٹیلی ویژن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔
اکرم بخاری صاحب یہاں مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اب جہاں پڑے گی وہاں میں آپ سے بولوں گا. چل رہی ہے کیوں بھائی؟ کسی نے یہ دفعات بتائیں گے اکرم بخاری صاحب. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرکاری ٹیلی ویژن چلا رہا ہے, سب واہ واہ کہہ رہے ہیں, چوراہوں میں, گلیوں میں, شاہراہوں میں سب لگا رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ 295 اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ یہ پرچہ کیوں نہیں کاٹتے؟ کیوں چل رہا ہے؟ کمال ہو گئے. یعنی کہ توحید کی بھی گستاخی ہو رہی ہے, رسالت کی بھی ہو رہی ہے. کمال کر رہے ہیں. یہ لکھا کیا ہے؟ دین است حسین دین پناہ است حسین. سب مان بھی رہے ہیں, چلا بھی رہے ہیں. ابھی اسی کو میں یہاں ٹرانسلیٹ کر دوں, ہم پھر کافر بھی ہیں, ہم مشرک بھی ہیں. پھر 295 کی دفعات کے ہمارے وکیل بھائی بیٹھے ہیں, اکرم بخاری صاحب یہ بتائیں گے. پھر اے بی سی ڈی ساری شروع ہو جاتی ہے. کروں ٹرانسلیشن, کاٹ دینا مرضی ہے آپ کی, لیکن پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن ساتھ میں ہوگا. کمال ہو گئی ہے. کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, ہم وہی سمجھا رہے ہیں. کیا دین است حسین دین پناہ. بس اب اپنی مرضی کے مولوی کے پاس جاؤ اور پوچھ کے بتاؤ, نماز دین ہے, روزہ دین ہے, حج دین ہے, زکات دین ہے, جہاد دین ہے, عبادات دین ہے, قرآن دین ہے, اسلام دین ہے, کلمہ دین ہے, نبوت دین ہے, رسالت دین ہے, توحید بھی دین ہے. یہ سب کچھ دین میں ہے. اور دین تو میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں. ہو گئی آپ سلامت رہیے. آپ کس مسکراہٹ پہ میں صدقے جاؤں, خدا کی قسم میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا, اور خواجہ صاحب اگر آپ مسلک کی بنیاد پہ دیکھنے کے آدمی کو دیکھتے رہیے, پھر مسلک کی بنیاد پہ تو برادران اہل سنت کے سر کا تاج ہے, ان کے سر کا تاج ہے. ہم ان کی جوتیاں اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. بھئی ہم یہ دوستی کلمہ سن کے نہیں کرتے, حسین دیکھ کے کرتے ہیں. میرا مالک آپ کی لبیک یا حسین کی صدا کو یا نثارات الحسین سے ملوانے, بس اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے. دین حسین ہے, دین است حسین دین حسین ہے. بس یہ جو کچھ دین میں ہے یہی حسین ہے, اور یہ سب کچھ حسین کی پناہ ہے. دین پناہ پناہ. سب مان رہے ہیں, سب لکھ رہے ہیں, سب لگا رہے ہیں, ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں, اس کی تشریح کر رہا ہوں. کیوں؟ کربلا میں ہور ہو, عبد مسیح ہو, وہاب قلبی ہو, یہ حسین کے لشکر میں آنے کے بعد دین کی جزیات کو پورا نہیں کر رہے تھے, حسین کی نصرت کر رہے تھے. علیہ السلام ہو گئے. علیہ السلام ہو گئے. کیوں؟ حسین کو پا لیا, بس پا لیا. ظاہری طور پر لگا حسین اکیلے ہو گئے. سنیے گا, بس اب جس کا اعلان بھی کر دیا, اور میں نے کوشش کی کہ زیادہ وقت بچا پاؤں, پھر بھی جتنا وقت ہے بہت ہے, ذرا آئیے میرے ساتھ. لگا ظاہری طور پر حسین اکیلے ہو گئے. اب ذرا سنیے, مقام شہادت عظمیٰ تو ہے, اس سے پہلے حسین نے کیا اظہار کیا. کیا ہے حسین کا ہاتھ؟ میرا ہاتھ نہیں ہے, دست خدا ہے. ید اللہ ہاتھ ہے, بازوؤں میں قوت پروردگار ہے, اور ہاتھ میں وہ لوہا ہے جو اللہ کا ہے. ذوالفقار, اللہ ہی نازل کی نا سورہ قدیم, ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے, اور وہ منافقوں کے لیے بڑا سخت ہے.
سورہ حدید میں نکال دیجئے سورہ حدید قرآن سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں ہمت تو پھر لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، وہ ہے تمہارا لوہا. زمین لوگو جو آسمان سے آئے وہ اللہ کا لوہا ہے. اپنا ہی کہا گیا جملہ مستعار لے کے یہاں کہہ رہا ہوں. علی اور علی کے بعد کربلا میں حسین، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا لوہا منوا دیا. اللہ کا لوہا منوا دیا. اور ایسے منوایا ذوالفقار سلامت رہی، اللہ کا لوہا حسین کے ہاتھ میں. سب کو کہہ رہے ہیں حسین. پچھلے سال میں نے یہ بات کی تھی اور اس نہج میں جنگ پڑی تھی. اب جنگ کی نہج مختلف ہے. آئیے سب کو حسین کہہ رہے ہیں مولا جائیے، ہاں جاؤ جہاد کرو، جائیے بھائی. سب اجازت لے رہے ہیں حسین سے. اب حسین نے بھی تو جہاد کرنا ہے نا. حسین کا جہاد، حسین کو جہاد پہ روانہ کیا عصمت الہیہ نے. شریقت الحسین کہہ رہے جائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سنا ہے ہم نے، اب دیکھنا چاہتے ہیں بابا کیسے لڑتے تھے. اب دیکھنا چاہتے ہیں حسین جنگ کیجیے. اب حسین ذوالفقار کو لے کر میدان میں. بہت توجہ، میں نے کہا بالکل الگ رنگ سے آپ کے سامنے جنگ. اور اس بارگاہ کی تو تاریخ ہی بڑی طویل ہے. اساتذہ نے جو زمین ہموار کی ہے، جو فصل لگائی ہے، بس میں تو پھل کھا رہا ہوں اس کا، اور پھل کی مٹھاس بتا رہی کیا خوبصورت آبیاری کی ہے. توجہ رکھیے گا. حسین ذوالفقار تھا. ابھی ذوالفقار نکالی نہیں، میدان میں آ کے حسین نے کہا اللہ اکبر. حسین نے کہا اللہ اکبر. آپ ہمیشہ سنتے ہیں فوجیں بھاگی، تکبیر سن کر فوجیں بھاگی. کتنا آپ سب زیارات پہ گئے ہیں، آپ نے کربلا کی زیارت کی ہے، مالک پھر کروائے آپ کو. جو نہیں گئے وہ جائیں لازم، مالک بادشاہ کے دن کا صدقہ آپ کو. کربلا سے کوفے کا سفر ذہن میں رکھیے. کربلا سے بھاگے کوفے تک بھاگتے ہی رہے. یہ تو سنا ہے، کبھی اس کا لطف لیا کرو. عاشور کے فضائل یہی تو ہیں. حسین نے تکبیر کہی اور یہ بھاگے. توجہ ہاتھ رکھیے گا. حسین نے تکبیر کہی اور یہ بھاگے. ابھی نہ ذوالفقار نکلی، ابھی نہ جنگ کا آغاز ہوا. ایسے بھاگے کہ کوفہ جاتے تک ایک بار بھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا. جس نے تکبیر کہی وہ آ بھی رہا ہے. آپ سلامت رہیے. اب جو میں نے زندگی میں چند بار اپنے استاد کی جوتیاں اٹھا کر شرف حاصل کیا، اب جو ان جوتیوں کو اٹھانے کی تاثیر ملی، قبلہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علیہ مقام ہو، کچھ نہ سیکھ سکے ان سے سوائے بس ان کے ساتھ بیٹھنے کے، لیکن اگر کچھ جج کر سکے تو وہ تمہارے آگے پیش کرنا ہے. کاش سنائی نہ دے، کوئی منظر دکھائی بھی دے. تکبیر کہی حسین نے، اللہ ہو وہی ہیں جہاں ہیں. مجھے یہ بتاؤ اس تکبیر میں ایسا تھا کیا؟ حسین تو وہیں کھڑے جہاں ہیں، صرف تکبیر کہی ہے بھاگ گئے. تکبیر سن کے بھاگ گئے، کوفے تک گئے. مڑ کے نہیں دیکھ رہے، مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. خدا کی قسم حسین وہیں پہ تھے. یہ کوفے تک ڈر کے بھاگتے رہے کیونکہ تکبیر میں حسین نہیں اللہ نظر آ رہا تھا. تکبیر میں حسین نہیں اللہ نظر آتا تھا، اور یہ جانتے تھے اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے بھاگتے رہے. یہ سوچتے کہ اللہ تو دکھائی نہیں دے رہا، کیا پتا پیچھے ہو. بھاگتے رہے. کچھ اتنا بھاگے کوفے کے دربار تک آ گئے. کوفے کے دربار میں بیٹھا تھا ابن زیاد لکڑیوں کے پھٹے پہ. تخت صرف مولا کا ہوتا ہے. سلام کہیے مولا مولا مولا. عقیدے کو پروان چڑھانے والی ماں کو سلام ہے میرا. آباد رہیے. بیٹھا ہوا. جب کوئی ڈر کے بھاگتا ہے نا تو چہرے پہ کیفیت تو آتی ہے. کوئی ایک دم ڈر جاتا
کتنی دیر رہتی ہے؟ 1 لمحہ 2 لمحہ، جتنا ڈرے گا اتنی دیر. بہت بھی کوئی ڈر جائے کسی وجہ سے 10-12 لمحہ، ارے 1 منٹ تک رہ جائے گا. تم اس ڈر کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے جو حسین کی تکبیر سے اللہ کے دشمنوں پر طاری ہوا تھا. کربلا سے بھاگے، کوفے تک بھاگتے رہے، چہرے سے ڈر نہیں گیا. کوفے کے دربار میں آ گئے، چہرے پہ ویسا ہی ڈر تھا. وہ ڈر دیکھ کر ابن زیاد لکڑیوں کے پھٹے کو بھی نجس کر گیا. بڑے احتیاط سے گزر گیا، ممبر کا تقاضا ہے. ہاں یہ تاریخ کے لفظ ہے، میں کیا کروں. یعنی ایسا ڈر تھا جو وہاں سے یہاں آیا، ڈرا ہوا تھا. ایسی ہی ہوتی ہیں ڈرے ہوں کی اولادیں. زندگی سے ڈر نہیں جاتا. کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے؟ بس اب سنو. حسین بادشاہ تلوار تو نکالی. اب سنو، اگر سن سکو تو محسوس کر سکو تو محسوس کرو، دیکھ سکو تو دیکھو. اب حسین نے ذوالفقار، ید اللہ ہاتھ میں، قوت پروردگار، اور حسین کے ہاتھ میں ہے ذوالفقار. اتنا یاد رکھنا، یہ ابھی کچھ دیر بعد جس رہبار کے شبیہ کی تم زیارت کرو گے نا، یہ حسین کا نہیں، رسول کا، رسول اللہ کا رہبار تھا. رسول اللہ نے تحفے میں حسین کو دیا تھا. تحفے میں حسین ہم چاہتے ہیں مرتضی صاحب لے لیں. نام بھی رسول نے رکھا، رسول اللہ نے نام رکھا مرتجز. کسے کہتے ہیں؟ خوش لہن، خوبصورت آواز میں باتیں کرنے والا. ہاں میرے پاس وقت ہے، بس مجھے 15 منٹ کے اندر سب کرنا ہے. اتنا وقت مجھے دے دیجیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیے. مولا محمد نے اسم رکھا مرتجز، مطلب خوبصورت آواز میں باتیں کرنے والا. مالک محمد ایسے ہی نام نہیں رکھ دیتے، یہ جو نام رکھتے ہیں وہ اس میں بامسمہ ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ خصوصیت ہوتی ہے جو اسم رکھتے ہیں. باتیں کرتا تھا. فرق پتہ کیا ہے؟ میں نے حسینیہ زینبیہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا حسین کا رہبار مرتجز باتیں کرتا تھا، وہی بات ہو گئی. آپ شیعہ لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، حسین کا گھوڑا باتیں کرتا تھا، نہ مانیے. اب آئیے، حسین کا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے. پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کئی بار بیٹھے، ہاتھ سے چھوا. اچھا نہیں باتیں کرتا، یہ تو پھر بھی زبان رکھتا ہے. دیکھ لیجئے گا، ہے باتیں نہ کرے، زبان تو ہے. رسول کے ہاتھ پہ تو وہ پتھر بھی بولتا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی. کمال ہو گئی ہے. مل کے حیدری، رسول اللہ کے ہاتھ پر پتھر آتے صرف بولے نہیں، کلمہ پڑھے. سب مانتے ہے نا؟ ارے بھائی رسول اللہ کی عظمت مان لیجئے، جن کے ہاتھ پہ بے زبان پتھر بولے، زبان والے بھی بولتے، خوب بولتے. اسی لیے مرتضی حسین کو دیا، کہا تیرا میں تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں. اسی بادشاہ نے کہا بھائی دوست آپس میں تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. ایک جملہ ضائع نہ کرنا. جتنا قیمتی تحفہ اس کی قیمت دیکھ کے، عظمت دیکھ کے دینے والے کا پتہ چلتا ہے کس نے دیا. کسی تقریب میں کہیں تحفے رکھے ہوں، سب سے قیمتی تحفہ دیکھ کے آتے ہیں، ارے بھائی یہ کس نے دیا؟ بادشاہ محمد کا مولا حسین کو دیے گئے تحائف میں سب سے بڑا تحفہ مرتضی سے. اب زمانہ کا جانے مرتضی کیا ہے، دینے والا جانے، جس کو ملا وہ جانے. جاؤ باتیں کرتا ہے مرتضی سے. بس اب ادائیں دیکھیے گا. کاش حسین بادشاہ نے ذوالفقار ہاتھ میں، جیسے ہی ذوالفقار نکلی ہے نا، اللہ کا لوہا ہے. ایسے نہیں میں نے کہا تھا، توجہ پوری گفتگو ذہن میں رکھیے گا. آخری بچے کا اس حصے میں حسین نے ذوالفقار کو ایسے ہاتھ میں لیا. جیسے ہی ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا، بے ساختہ بلا تشبیہ مرتضی نے مڑ کے ذوالفقار کو دیکھا، گردن کو گھمایا اور ایسے آنکھیں پیچھے کر کے ذوالفقار کو دیکھا. اور ذوالفقار کو دیکھتے ہی مرتضی کہتا ہے چلیں.
آپ سلامت رہیے، خدا کی قسم بادشاہ مالک حسین بادشاہ سے راضی ہوں، آپ آباد رہیے۔ ایسے کنکشوں سے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں ذوالفقار کو چلیں، بولو چلیں۔ ذوالفقار اب دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کسے چلنے کا کہہ رہے ہو؟ مجھے علی نے چلایا ہے۔ سنیے گا خدا کی قسم، مجھے علی نے چلایا ہے۔ ایک بار پھر مرتجس مڑا، تب مجھے محمد نے چلایا۔ مجھے محمد نے چلایا، کہا میں اللہ کا لوہا ہوں، اللہ کا لوہا ہوں، مجھے اللہ نے نازل کیا ہے۔ کہا میں محمد کا راوال ہوں، حسین پر محمد نے نازل کیا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ حسین پر ذوالفقار ہوں کا مرتجس ہوں۔ مرتجس نے کہا میں رفتار میں تیز ہوں۔ ذوالفقار نے کہا میں اپنی دھار میں تیز ہوں، دھار میں تیز۔ ذوالفقار نے کہا مرتجس یاد رکھ، میں جسے کاٹ دوں پھر علی ٹھوکر مارے تو اٹھتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، میں جسے کاٹ دوں پھر علی ٹھوکر مارے تو اٹھتا ہے۔ مرتجس مسکرایا، ذوالفقار میں جس پہ سم رکھ دوں وہ روز محشر بھی اٹھ جائے بڑی بات ہے۔ اب یہ صرف جملہ نہیں ہے، مل کے ہائے علی۔ اللہ نے کہا ہے روز محشر کچھ ایسے ہوں گے، اٹھے نہ اٹھے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے حساب کتاب نہیں ہونے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ غلط بحث ہے، کہا رفتار میں تیز ہوں، کہا دھار میں تیز ہوں، کہا کاٹوں تو علی اٹھائیں، کہا میں کاٹوں تو وہ محشر میں جائے۔ اب ذوالفقار کہہ رہی ایسا ہے تو پھر چلیں۔ اب پہلے مرتجس نے کہا تھا چلیں، اب ذوالفقار کہہ رہی ایسا ہے تو چلیں۔ اب جب یہ دونوں کہہ چکے نا، حسین خاموشی سے سن رہے ہیں، اب جب دونوں کلام کر چکے تو حسین کہتے مجھ سے بھی تو پوچھ لو، چلیں چلیں۔ کمالک تیرے ہی حکم کا تو انتظار ہے، کہا تو پھر چلو۔ جہاں اس جملے کی قدر میرا غازی بادشاہ جانتا ہے، یہ میں صرف اس لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں حسینیہ زینبیہ کے سوا نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے یہ لائف سے لے کر یہاں بیٹھے کتنے لوگ میری سینکڑوں مجالس کے تو گواہ ہوں گے، کبھی نہیں کہا ابھی مالک کی عطا لے لو تم۔ اب حسین نے کہا ہاں چلو۔ ذوالفقار اللہ کا لوہا ہے نا، جو شاید اللہ کی ہے نا وہ صرف اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ کمال ہو گئی کہ وقت نکلا جا رہا ہے، میں کیا کروں، بس بڑی تیزی سے ساتھ آؤ، بڑی تیزی سے ساتھ آؤ، چند منظر میں چاہوں تیزی سے تمہیں دے دے۔ جو اللہ کی ہے نا، جو اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ رسول اللہ کا تھا، اللہ چاہتے تھے تو بولتے تھے، جو چاہے اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کا لوہا ہے، اللہ کا لوہا اللہ کی مرضی سے چلے گا، اسی لیے تو ید اللہ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے ید اللہ، اللہ کی مرضی سے چل رہی۔ بس اب یہ سننا، ذوالفقار جہاں اللہ کی مرضی ہوتی تھی وہاں پہنچ کے کاٹتی تھی، اور مرتجس یہ کہتا ہے ذوالفقار نے کاٹ کے بتایا اللہ کی رضا تھی، یہاں پہنچ کے کاٹ دوں۔ مرتجس نے کہا تو نے دیکھا نہیں، جہاں حسین کی نگاہ ہوتی ہے وہاں میں سم رکھ دیتا ہوں، جہاں نگاہ ہوتی ہے وہاں میرا سم ہوتا ہے، سم بھی لوہے کا
تلوار بھی لوہے کی. وہ آسمان سے آیا، یہ مرتجس کے قدموں میں تھا. کاٹا دونوں نے ایک طرح. ہم نے کیا کہا؟ کاٹا دونوں نے ایک طرح. وہ کاٹ کے برابر تقسیم کرتی تھی، یہ اپنا سم مار کے زمین میں دفن کر دیتا. حسین 9 لاکھ کا لشکر، جتنے باقی بچے تھے 3 بار جنگ کی ہے، سب کی جنگ ایک بار ہے. اکیلے حسین نے 3 بار کربلا میں جنگ کی، 3 بار کربلا میں، اور بلا بلا کے کی ہے. بھاگ رہے تھے، جس طرف بھاگتے تھے حسین کی نگاہ جاتی تھی وہاں مرتجس ہوتا تھا. ادھر بھاگتے تھے حسین کی نگاہ جاتی تھی، مرتجس ایسے دوڑتا تھا جیسے پرواز کرتا ہو. حسین نے وہاں دیکھا، مرتجس وہاں پہنچا. حسین نے وہاں دیکھا، مرتجس. بھاگنا چاہ رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں سامنے حسین ہوتے ہیں. حسین یہاں سے بھگا بھی رہے ہیں، ادھر جا کے مار بھی رہے ہیں. یہاں سے بھگا بھی رہے ہیں، ادھر جا کے مار بھی رہے ہیں. بس آخری جملہ سنو. بیٹھے پتہ کیسے ہیں حسین؟ فضائل عاشور میں اب اور کیا پڑھیں. کربلا میں صرف حسین کے اصحاب نہیں، انہوں نے تو نصرت کر دی. اب کربلا میں نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اوصیاء بھی آ گئے، ملائک بھی آ گئے، قدسی بھی آ گئے، حاملان العرش ہوں، جنات ہوں، سب آ گئے. دربار لگا ہے حسین کا. مرتجس تخت ہے، حسین بادشاہ ہے. حسین اپنے تخت پہ ایسے بیٹھا ہے جیسے بادشاہ بیٹھتا. کون ہے حسین کے سوا جو اس حالت میں بھی ایسے بیٹھے، سوائے اس کے جسے وہ کہے اے مطمئن نفس. اطمینان کی آخری منزل حسین. بس مجھے نہیں پتا، یہ تو مالک جانتے ہیں کہ کب وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے تشریف لے آئیں گے، مالک جانتے ہیں. لیکن مجھے حسب وعدہ ایک روایت پڑھوں، بڑی تیزی سے پڑھوں گا، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، تمہید بھی ہو جائے گی. اس کے بعد مالک رکھیں، آپ کا گریہ، آپ کی آہذاری اور مالک. حسین آواز آئی، یا ایھا الذین نفس مطمئن نفس والے میں راضی. حسین بس حسین بس. حسین آپ تھک گئے ہوں گے. صبح سے حسین کبھی اکبر کو اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کا، کبھی علی اصغر. حسین آپ تھک گئے. بس حسین نے ذوالفقار رکھی. پھر کیا ہوا یہ تم جانتے ہو. مجھے ایک منظر پیش کرنا. ایک موقع ایسا آیا کہ اب حسین اپنی ہی ذوالفقار پر ہاتھ رکھے، دستہ ذوالفقار اپنی پیشانی کو اپنی ہی ہتھیلی پہ رکھے بیٹھے، گویا انتظار ہے کسی کا. دشمن کے لشکر میں مجال نہیں ہو رہی کسی کی کہ کوئی جائے اور حسین کا سر کاٹے. ایسے میں انہوں نے ایک عیسائی طبیب کو پیسے دیے کہ تو جا اور حسین کا سر کاٹ. طبیب تھا، کہتا ہے جانتا ہی نہیں تھا، وہ بہت دور رہتا تھا، طبیب تھا، جنگ کے حالات دیکھ کے ساتھ ہو گیا، مرم پٹی کروں گا. ایسے نہیں تھا، کوئی تعلق ہی نہیں معاملات سے، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. بس توجہ رکھیے میری جان. اس کو پیسے دیے، کچھ کہا یہ نہیں خنجر، یہ زخمی ہے، کچھ نہیں کہے گا تجھے، جا کے کاٹ. اب وہ اس تجسس میں آیا
لاکھوں کھڑے ہیں، وہ زخمی ہے، یہ چاہیں جا کے مار کیوں نہیں جا رہے؟ انہیں لگا پیسے لے کے گیا، اس نے خنجر پکڑا، تجسس میں آیا، جوں جوں قریب آتا رہا اس کا دل دھڑکن تیز ہوتی ہے، قریب آ کے کھڑا ہوا۔ حسین بادشاہ اس سے پہلے کے سر اٹھاتے، قدموں کی آہٹ جان کے کہتے عبد مسیح تو آ گیا، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ چونک گیا، کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہا عبد مسیح ہم سب جانتے ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ اب جو حسین بادشاہ نے سر اٹھایا تو غور سے دیکھتا ہے، کہا مجھے لگتا ہے پرچھائی نما، پہچان نہیں پا رہا۔ کہاں عبد مسیح، اس حال میں حسین کو کون پہچانے گا؟ چہرے پر اصغر کا لہو ملے ہیں ہم، ہاتھ اور خون میں ہمارا چہرہ تھا، نہ پہچان ہوگا تم عبد مسیح۔ یہ کہہ کے حسین نے اپنی آستین سے تھوڑے رخسار صاف کیے، کہ عبد مسیح ذرا کوشش کر۔ عبد مسیح زمین پہ بیٹھا، ہاتھ کام پہ، خنجر گرا۔ کہا آپ مباہلے والے حسین، آپ مباہلے والے۔ کہاں عبد مسیح، میں وہی حسین، میں وہی غریب۔ کہ جبھی میں کہوں کل رات میرے خواب میں آ کر عیسیٰ مجھے کیوں سلام کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے عبد مسیح تجھ پہ میرا سلام۔ اب میں جانا بوڑھا تھا، واپس پلٹا، جنگ کی ہے اس نے بڑی کمال، لیکن مار دیا گیا۔ حسین کا یہ آخری ناصر تھا، مار دیا گیا۔ جانتے ہو حسین گرے نہیں ہیں، بس آ جاؤ، یہ وعدہ تھا جو میں نے پورا کیا عبد مسیح کا، جو یہاں تک لایا تھا۔ حسین گرے نہیں ہیں۔ جب آواز آئی تھی نا حسین بس، حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا، اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ جب مرتجس نے دیکھا نا ذوالفقار میان میں چلی گئی، اب اس نے کہا پہلے تو دو محافظ تھے حسین کے، اب میں اکیلا رہ گیا۔ اب اور بھی دوڑا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اپنے صبح سے دشمن کو مار رہا، دوڑتا گیا دوڑ۔ اب جو احساس سن کے روتے ہو، خدا کی قسم اگر دیکھ کے سمجھ گئے زندگی میں دوبارہ کچھ نہ سنو گے۔ مرتجس اور حسین کا رشتہ بتاؤ کیا تھا؟ دوڑتا جاتا ہے، دوڑتا، کچھ دیر بعد ایسے مڑ کے دیکھتا ہے، مولا ٹھیک ہونا، مولا موجود ہو، مولا میں ہوں۔ دوڑتا ہے، حسین بچا لوں۔ کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، سنتے جاؤ، میری جانب دیکھو، ابھی وقت ہے۔ دوڑتا جاتا ہے مرتجس،